حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعداد اور یہ شرف حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اہل بیت کا جو سارا گھرانہ ہے وہ بڑی شان والا ہے، لیکن ان سب میں جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے علی ان سب کے دوست ہیں، وہ سارے علی سے محبت کرنے والے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دن میں گھر کا سارا کام کر کے تھک جاتی ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرو، 33 دفعہ الحمدللہ کی تسبیح کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سنا ہے، ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ میں نے اس کے اندر یہ تسبیحات نہ کی۔ لائق ستکریم سامعین و سامعات، آج کی اس مبارک مجلس میں میں آپ احباب کے سامنے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، فاتح خیبر، داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب پر آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندان نبوت سے مل جاتا ہے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی ایک کنیت آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ آپ کی دوسری کنیت جس پر آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے وہ کنیت ابو تراب تھی، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ ہمارے درمیان کچھ ان بن ہو گئی تھی، وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے چلے گئے ہیں، دوپہر کا آرام بھی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جاؤ حضرت علی کو تلاش کرو۔ اس شخص نے آ کے بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر ایک چادر بچھا کے لیٹے ہیں، لیکن نیند کی وجہ سے آپ کا بدن کا کچھ حصہ وہ زمین پہ ہے جس کو مٹی لگی ہے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو جھاڑ رہے ہیں اور ساتھ کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنیت کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب آپ کو کوئی ابو تراب کہہ کے مخاطب کرتا تو آپ خوش ہوتے کہ یہ کنیت مجھے رسول اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعداد اور یہ شرف حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے، اور یہاں مراد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے چھوٹی عمر میں کم سنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ فرمایا اول من اسلم علی، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے بچوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اہل بیت کا جو سارا گھرانہ ہے وہ بڑی شان والا ہے، وہ سارے کے سارے بڑی شان اور منقبت والے ہیں، لیکن ان سب میں جو رسول اللہ کے
سب سے زیادہ محبوب تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بیٹی، میں نے اپنے خاندان میں سے اس شخص کے ساتھ تیری شادی کی ہے، تجھے اس نوجوان کے عقد میں دیا ہے جو خاندان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان اور عظمت میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایمان والے مومن کے دوست ہیں، ہر مومن ان سے محبت کرنے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے علی ان سب کے دوست ہیں، وہ سارے علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من آذا علیا فقد آذانی، جس بندے نے علی کو اذیت پہنچائی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، حقیقت کے اندر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایت کی، جس کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تشکو علیا، تم علی کی مجھے شکایت نہ کرو، انہ لخیشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے متعلق یا اللہ کے رستے کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ استقامت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی اپنے متعلق خود فرماتے ہیں، والذی خلق الحب، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اس سے فصل کو اگایا ہے، وبرأ النسم، جس نے روح کو پیدا کیا ہے، انہ لعہد النبی الی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا تھا، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ میرے ساتھ صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور نہیں میرے ساتھ بغض رکھتا مگر منافق۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا، اپنے دل کے اندر ان کے متعلق حسد رکھنا یا ان کے متعلق طعن و تشنیع کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی فوج اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، آپ نے مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا کہ آپ مدینہ میں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے، جنگ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، حکم آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے، یہ سارے میرے ساتھی جو ہیں یہ غزوے کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور آپ مجھے یہاں بچوں کے اندر اور عورتوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ میں تو آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے نزدیک مقام تھا، لیکن فرق یہ ہے انہو لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ تمہارا میرے نزدیک وہی مرتبہ ہے، تمہاری میرے لیے وہی جگہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی جگہ تھی، لیکن میرے بعد اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت کے لیے جو سب سے
سے زیادہ مہربان ہیں وہ ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں وہ عمر ہیں، سب سے زیادہ جو حیا والی ہیں وہ عثمان ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور فیصلے کی صلاحیت سب سے زیادہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ حضرت علی اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے روانہ کرنے کا حکم جاری کیا تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میری عمر ابھی کم ہے اور میں فیصلہ کرنا بھی ابھی نہیں جانتا، جس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، ان قریب اللہ تیرے دل کے اندر اپنی طرف سے ہدایت ڈال دے گا اور اللہ تیری زبان کے اندر ثابت قدمی عطا کرے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلے کے متعلق ایک بنیادی اصول اور ضابطہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے بھی اس کو غور سے سننا ہے۔ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کہا جب دو فریق کسی مقدمے میں تمہارے سامنے آئیں، ایک فریق کی بات کو سن کے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرے فریق کی بات اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے فریق کی تم نے بات سنی ہے۔ یہ فیصلے کے اندر بنیادی اصول ہے کہ انسان دونوں فریقوں کی بات سنے، جانبین سے دلائل کا جائزہ لے، پھر اس کے بعد انسان کسی فیصلے اور نتیجے پہ پہنچے۔ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے یہ ہدایت دی اور یمن کی طرف قاضی بنا کے روانہ کر دیا۔ حضرت علی اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے فیصلے کرتا رہا اور اللہ کے رسول کے اس اصول کو میں نے اپنائے رکھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی بھی مجھے اپنے کسی فیصلے کے اندر تردد اور شک بھی نہیں ہوا۔ فیصلے کا غلط ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اپنے کسی فیصلے میں تردد اور شک بھی نہیں ہوا۔ اس قدر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، جو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو روانہ ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ ان قریب اللہ تیرے دل کے اندر ہدایت ڈال دے گا اور تیری زبان کو اللہ ثابت کر دے گا، اس دعا کی وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں میرے ہر فیصلے کے بارے میں مجھے یقین ہوتا تھا، کسی فیصلے کے بارے میں مجھے شک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ اس کے لیے صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مشرکین کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ جائیں گے، آئندہ سال ذوالقعدہ کے اندر دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے۔ اور اس عہد اور معاہدے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے۔ جب فیصلہ لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہاں سے الرحمن اور الرحیم کے دو کلمے ان کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول ہر صورت پر معاہدہ کرنا چاہتے تھے، جس کی خاطر حضرت علی کو حکم دیا کہ یہاں سے الرحمن اور الرحیم آپ اس کو محو کر دیں، مٹا دیں۔ حضرت علی نے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کی تحریر لکھنا شروع کی۔ لکھا ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ مشرکین نے اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور آپ کا اصل جھگڑا اسی بات میں ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لہذا اس معاہدے سے جو رسول اللہ کا لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، اس کو مٹایا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ جو ہر صورت پر یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، حضرت علی کو حکم دیا علی اس کو مٹا دیں۔ وہ علی جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ کے کہنے پر الرحمن اور الرحیم کا کلمہ مٹا دیا، مصلحت کی خاطر، معاہدہ کرنے کی خاطر، اسی علی کو جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، وہ کہنے لگے یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ میں نے لکھا ہے میرے ہاتھ اس کلمے کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتے۔ جب حضرت علی نے نہیں مٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاہد نامہ مجھے پکڑاؤ۔
تو حضرت علی نے اللہ کے رسول کو پکڑا دیا تو حضرت رسول اللہ نے خود رسول اللہ کے جو لفظ ہیں ان کو مٹا کے وہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ کے درمیان اور محمد کے درمیان ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ لکھنے پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت، اس قدر احترام، اس قدر ادب کرنے والے تھے کہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ آپ کو لکھا ہے، میں اس کو یہاں سے نہیں مٹاؤں گا، چاہے اس کے لیے جو بھی قیمت ہو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے تھے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور رسول اللہ کی جو ہدایات تھیں اپنی ساری زندگی کے لیے ان ہدایات کو اپنانے والے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے پاس گئیں، اپنے والد کے پاس گئیں، جا کے عرض کی اے اللہ کی رسول، گھر کا کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، ان میں سے ایک مجھے بھی دے دیں، میں اپنے کام کے اندر اس سے معاونت لے لیا کروں گی۔ حضرت رسول اللہ کہنے لگے اے بیٹی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ بیٹی نے خادم کا سوال کیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دن میں گھر کا سارا کام کر کے تھک جاتی ہو، جب اپنے بستر پہ لیٹتی ہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرو، 33 دفعہ الحمدللہ کی تسبیح کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سنا ہے، ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ میں نے اس کے اندر یہ تسبیحات نہ کی۔ جب وہ یہ بات بیان کر رہے تھے تو پاس ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ نے یہ جو کلمات ہیں، یہ جو تسبیحات ہیں، یہ صفین کی رات میں بھی پڑھی تھی؟ صفین دو مسلمان گروہوں کا جو آپس کے اندر لڑائی جھگڑا تھا، اس معاملے کو کہتے ہیں۔ وہ دونوں مسلمان تھے، دونوں ایمان والے تھے، دونوں میں جو مارے گئے وہ دونوں کے دونوں شہداء اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں مارے جانے والے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیا آپ نے صفین کی رات بھی یہ تسبیحات پڑھی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں، صفین کی رات بھی میں نے یہ تسبیحات کا اہتمام کیا تھا۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا معمول بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کل یہ جھنڈا، اس لشکر کی جو کمانڈ ہے، میں ایک ایسے شخص کو دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرے گا اور جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا، یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ ساری رات اسی انتظار میں گزار دی کہ کل یہ اعزاز کس کے حصے میں آئے گا، اللہ کے رسول یہ جھنڈا کس کو عنایت کریں گے۔ صبح صبح سارے لوگ، سارے صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ این علی، علی کہاں ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا، حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آپ نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اس طرح تندرست ہو گئیں جس طرح کبھی ان میں تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ساتھ کچھ ہدایات دی کہ جب تم نے جانا ہے سب سے پہلے اسلام کا پیغام ان کو دینا ہے، اور اللہ اگر تیرے ہاتھ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے وہ مسلمان ہو جائے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اس وقت تک قتال اور لڑائی کروں گا، اس کے اندر ثابت قدمی کا اظہار کروں گا جب تک خیبر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے یا وہ میری تلوار سے مارے نہیں جاتے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے فتح یاب کیا، خیبر فتح ہوا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اہل ایمان سے اہل ایمان کے محبوب ترین تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم مدینے کے اندر آپس کے اندر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، دیکھا حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے حضرت حسن کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور ساتھ کیا کہا کہ یہ بیٹا تو بالکل رسول اللہ کے مشابہ ہے، علی کے ساتھ تو اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حضرت علی مسکرا رہے ہیں حضرت ابو بکر کی یہ بات سن کے۔ یہ ہے ان کی آپس کی محبت، یہ ہے ان کا آپس کا پیار، یہ ہے ان کا آپس کا تعلق۔ آج لوگوں کو جو تعارف کروایا جاتا ہے اس کے اندر منفی باتیں کی جاتی ہیں، جھوٹ لوگوں کو سنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے سارے کے سارے صحابہ بحیثیت انسان کچھ ایسے معاملات ان سے سرزد ہوئے، لیکن مجموعی اعتبار سے عمومی لحاظ سے اللہ کا یہ فرمان ان پہ صادق آتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ وہ بہترین جماعت تھی جن میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر نبی کا صحابی وہ جنتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے اور قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضرت امام زہری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا سے فوت ہوا وہ خلفائے اربعہ سے محبت کرنے والا ہے، عشرہ مبشرہ سے محبت کرنے والا ہے، امیر معاویہ کے متعلق اپنے سینے میں دشمنی نہیں رکھتا، کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب، اللہ اس پہ قادر ہے کہ اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔